السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور الیکشنز آر ان فل سوئنگ. اب لگتا تو نہیں ہے کہ الیکشنز میں کوئی بھی ایسا رہ گیا ہے، کوئی کسر نہیں رہ گئی. سب چیزیں پوری ہو گئی ہیں، ہم نے ہر طریقے سے دیکھ لیا، اور سپریم کورٹ کے واضح اقدامات کے بعد میرا نہیں خیال کہ الیکشنز کو ڈیریل کرنے کے لیے کوئی ظاہر ہے کوئی ثبوت یا کوئی وجہ تو باقی نہیں رہ جاتی. لیکن اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، اٹس 2018 آل اوور اگین، لوگوں کو مفلر پہنائے جا رہے ہیں. آج زرداری صاحب کو ایک بڑی جیت ملی ہے، اور ہمارے جو نگراں سیٹ اپ میں انٹیریئر منسٹر تھے سرفراز بگٹی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا ہے. آج تربت میں ان کا اجلاس ہوا، اور زرداری صاحب نے بار بار یہی کہا کہ وہی ہیں اور بلاول ہیں جو سب کا سوچ سکتے ہیں اور سب کو سنبھال سکتے ہیں. اب ساتھ ساتھ سنبھالنے کے علاوہ میاں صاحب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح کا پرائم منسٹر رات کا ہائی جیکر بن جائے. اور یہ سوال تو ضرور بنتا ہے، اور سوال تو پھر چترال سے بھی بنتا ہے. اور وہ سوال کیوں بنتا ہے؟ ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں اور ٹنل کے بیچ میں سے گزار کسی اور کو دیتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے سوالات ہیں جو چترال سے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس ملک میں واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں پارٹی لیڈرز چھوڑ رہے ہیں. ہم نے آج دیکھا ہمایوں خان صاحب انہوں نے جوائن کر لی ہے استحکام پاکستان. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا جو ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے الیکٹیبلز کا، ان کی سیاست کہاں رہ جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے جو سوالات ہیں اور بار بار وہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیانیہ ایکچولی میں کیا ہے، اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. صدیقی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں کہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ کس کو دیں گے، آپ لوگ انٹرویوز ہولڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے جو کوئی بہت زیادہ ایک رہنما نظر آتے تھے، بہت واضح طور پر انہوں نے ایک اختلاف بھی دکھائی دیا. پہلے چودھری نثار علی خان صاحب گئے، پھر خاقان عباسی صاحب متنفر ہو گئے، اب مہتاب عباسی صاحب نے بھی باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑ دی ہے. کیا تینوں کی وجوہات پارٹی چھوڑنے کی ایک ہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ ریزنز ہیں؟ بہت شکریہ ثنا. پہلے تو بہت دعا آپ کی صحت کے لیے. آپ کا سوال جو ہے میرا خیال ہے اس کا اچھا جواب تو یہی شخصیات دے سکتی ہیں. لیکن جب ایک بڑا قافلہ چل رہا ہوتا ہے، تو جب قافلہ شروع ہوتا ہے اور اپنی کسی منزل تک جاتا ہے اور پھر اگلی منزل تک جاتا ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ کارواں پورا ہی رہتا ہے. کارواں ٹوٹتا رہتا ہے، کارواں سے نئے لوگ جڑتے رہتے ہیں، کچھ بچھڑتے رہتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ کارواں سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سیاست میں بھی ہوتا ہے. آپ ہر جماعت میں دیکھیں گے کہ اگر کسی نے کسی ایک جماعت سے سفر شروع کیا تو بہت سے ایسے ہوں گے جو آخری وقت تک اس جماعت سے جڑے رہے، لیکن ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ ساتھ چھوڑ گئے. لیکن ہماری جن شخصیات کا آپ نے نام لیا ہے وہ ساری بڑی محترم ہیں، اور اب بھی انہیں احترام کی نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اپنے اپنے وقت میں. لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کسی وقت پہ کہ اگر ہم کسی نظریاتی حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، کچھ شخصی یا ذاتی حوالے سے ساتھ نہیں دے سکتے، تو بجائے اس کے کہ میاں صاحب کی شخصیت پہ کوئی الزام لگاتے، انہوں نے جماعت کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا. ابھی فارملی تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید خاقان صاحب نے کیا ہے، لیکن چودھری نثار صاحب کر چکے ہیں. مہتاب صاحب کے بارے میں خبر پڑھ رہا تھا. تو یہ کوئی بڑی جماعتوں کے لیے کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوتا، بڑا حادثہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہوتی. چلتے رہتے ہیں قافلے. تو یہ جو خالی جگہ وہ چھوڑ جاتے ہیں، جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں اور جو باقاعدہ آپ کے ساتھ سالوں سال رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کوئی ایسی خالی جگہ وہ پر کرنے کے لیے آپ کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں، یا وہ خالی جگہ رہ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر مری سے انتخابات نہیں لڑتے خاقان عباسی صاحب جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مری میں آپ کو اس سے بہتر کینڈیڈیٹ مل سکے گا، وہ سیٹ آپ ہی کی ہوگی؟ دیکھیں، میں اکثر حوالہ بھی دیتا ہوں، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے جس کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے دفتر میں، اس کے سامنے ایک کتبہ لگا کے رکھا تھا، اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ کرسی دائمی ہوتی تو اس کرسی تک کیسے پہنچتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا. شاید خاقان سے پہلے بھی کوئی اس جگہ الیکشن لڑتا تھا، ان کے بعد بھی کوئی الیکشن لڑے گا. چودھری نثار علی خان سے پہلے بھی کچھ شخصیات وہاں سے الیکٹ ہو کے آتی رہیں، اب بھی آتی رہیں گی.
تو یہ وقت کا دھارا چلتا رہتا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی ہے کسی کے جانے سے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، تو کوئی ناگزیر نہیں ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں میں آپ کو اچانک ایسے چہرے نظر آ جاتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھے، وہ ابھرتے ہیں، اپنا ٹیلنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، پارٹی میں جگہ بناتے ہیں، اور وہ جانے والوں سے زیادہ نہ صحیح لیکن اتنے قداور ہو جاتے ہیں بائی دا پیسج آف ٹائم. تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمارے لیے کوئی فکر یا اندیشے کی بات نہیں ہے، کسی بھی جماعت کے لیے نہیں ہوتی. اچھا یہ فرما دیجیے گا عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب، اور ظاہر ہے ایک بیانیہ تھا کہ ہم کوئی انتقام کی سیاست نہیں چاہتے، لیکن ظاہر ہے حساب کتاب بنتا ہے اور بنتا بھی ہے. آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں نظر بھی کھا گئی. اب یہ کس کی نظر کھا گئی یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا تواتر سے میں نے آپ کے کالمز پڑھے ہیں، آپ نے بارہا ایسی چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. لیکن اگر میں آپ سے ان نٹ شیل پوچھوں کیا ہوا تھا عرفان صدیقی صاحب، کیا مسئلہ ہوا تھا جو یہ 2017 میں پورا پاناما اور اقامہ بنا، اور وہ ہر کیس سے بری ہوتے جا رہے ہیں اور پھر بھی ان کو لاڈلا کا ایک لیبل مل رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو یہ اگر ایک نٹ شیل میں آپ سے پوچھوں تو کیا اختلاف تھا، کسی کی نظر کھا گئی، کسی کی چالاکی کھا گئی، کسی ایک کو مسلط کرنے کے لیے، کوئی ایک بات اگر آپ بتا دیں. جی ہاں، بہت سی وجوہات ہیں ثنا، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں بالکل اختصار کے ساتھ کوئی ایک بات بتا دوں، تو وہ وہی ہے جو جس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے کہ کسی کو لانا تھا اور اس کو لانے کے لیے اس کا راستہ بنانا تھا، اور اس کا راستہ بنانے کے لیے کسی کو ہٹانا ضروری ہو گیا تھا. یہ کھیل چل رہا تھا 2011 سے، جب اکتوبر میں خان صاحب کا جلسہ کرایا گیا لاہور میں، وہاں سے چل رہا تھا. 2013 میں سم ہو یہ بیل منڈے نہ چڑھی، اس لیے کہ اس وقت اشفاق پرویز کیانی تھے آرمی چیف، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ الیکشن کے اندر گڑبڑ نہیں ہونے دوں گا، اور وہ الیکشن بڑی حد تک انہوں نے درست کرائے، جس کی تصدیق بعد میں سپریم کورٹ کے کمیشن نے بھی کی. تو وہ اس وقت تو بیل منڈے نہ چڑھی، لیکن 2013 کے میاں صاحب کے آتے ہی وہ کھیل پھر شروع ہو گیا. 2014 میں دھرنے شروع ہو گئے اگست میں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. اس کے دو بڑے اسباب تھے. ایک تو اس وقت راحیل شریف صاحب تھے، اور راحیل شریف صاحب دو چیزوں سے میاں صاحب سے دوری ان کی ہوئی. ایک پرویز مشرف کے ٹرائل سے جو وہ نہیں چاہتے تھے ہو، اور دوسرا جب وہ سلامتی کے ساتھ بیرون ملک بھیج دیے گئے تو اس کے بعد ایک دوسرا ایپیسوڈ شروع ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے تھی، توسیع چاہیے تھی. میاں صاحب توسیع سے گریز کر رہے تھے، لہٰذا پھر پاناما ہوا، پھر ڈان لیک ہوا، پھر اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی رہیں کہ پی ایم کو پریشر میں رکھا جائے. آپ تصور کر سکتی ہیں کہ دھرنے کے دنوں میں جو خان صاحب کا دھرنا تھا اور طاہر القادری صاحب کا، ایک ادارے کا فوجی سربراہ اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہوا رات کو پیغام بھیجتا ہے کہ تم فوری طور پہ چلے جاؤ ورنہ تمہارا عشر ٹھیک نہیں ہوگا. یہ حالات تھے جن میں میاں صاحب نے کام کیا، لوڈ شیڈنگ دور کی، فارن انویسٹمنٹ لے کے آئے، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بے شمار کام کیے اس دوران انہوں نے. لیکن جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے مفادات تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ہمارے لیے بے قابو ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس پلان کو آخری شکل دے گی. اگرچہ اس وقت تک راحیل صاحب شریف صاحب چلے گئے تھے، باجوہ صاحب آ گئے تھے، لیکن باجوہ صاحب بھی وہ مشن جو اب افراد سے نکل کے شاید مشن بن گیا تھا، اس کی تکمیل کے لیے وہ بھی دل و جان سے اس میں مصروف ہو گئے. پھر اس کے بعد جے آئی ٹی کا بننا، واٹس ایپ کالز، اور اس کے بعد ایک 3 رکنی بینچ اور 5 رکنی بینچ اور مانیٹرنگ جج اور احتساب عدالتیں اور جج کے گھر جا کے دمکانا کہ ہماری 2 سال کی محنت. یہ کھیل اب سامنے آ گیا سارا. وہ ساری کی ساری سزائیں کسی ایک کیس پہ، ثنا ہم بھول جاتے ہیں، کوئی کیس نواز شریف پہ کرپشن کا نہیں تھا کہ جی یہ ایک کارخانہ لگا تھا بجلی کا تو فلاں ملک سے انہوں نے پیسہ کھا لیا، یہ موٹر وے بنائی تھی اس پہ پیسہ کھا لیا. کرپشن کا نہیں تھا. جو کچھ آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کے وسائل سے، آپ کے مینز سے زیادہ ہیں. مینز کتنے ہیں کسی نے تعین نہیں کیا. اس سارے کھیل میں میں ایک بڑی دلچسپ بات کہنے لگا ہوں. اس سارے کھیل کے اندر جو نواز شریف نے یہ کر لیا، نواز شریف نے مل لگا لی، نواز شریف نے کارخانہ لگا لیا، نواز شریف نے فلیٹ خرید لیے، اس شخص کی کمائی جو 1943 سے مل لگا چکا تھا، ملیں لگا چکا تھا، اربوں ٹیکس دے رہا تھا، اب
اور میرا خیال ہے کہ درجنوں ملے اور کارخانے اس کے لگ چکے تھے. اس کی کمائی کہاں گئی یہ کوئی نہیں بتاتا, نہ کوئی پوچھتا ہے. اگر وہ کمائی تھی کہیں پہ تو اسے کہیں نہ کہیں لگنا تھا, پوتوں پہ لگنا تھا, پوتیوں پہ لگنا تھا, کہیں لگنا تھا, بیٹوں پہ لگنا تھا, لگی ہوگی. تو خیر وہ ایک فراڈ تھا. اب وہ فراڈ انڈو ہو رہا ہے, اور جب انڈو ہو رہا ہے تو میں تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ انصاف ہے, یہ ناانصافیوں کا ازالہ ہو رہا ہے, انصاف نہیں ہو رہا ہے, ناانصافیوں کا ازالہ ہو رہا ہے, جو اچھی بات ہے. اور اس کو لاڈلا پن کہہ لیں, چلے یہ سر, یہ 2017 میں ناانصافی ہو گئی, اس کی ریزن بھی آپ نے بھی کہہ دی, میں نے بھی مان لی کہ بالکل کسی کو مسلط کرنا تھا, اسی طرح سے ہونا تھا, یہ بھی ہو گیا. آج جو سوال میاں صاحب نے اٹھایا ہے وہ 2017 کا نہیں ہے, وہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. یہاں کہہ رہے ہیں جو صبح کا پرائم منسٹر شام کو ہائی جیکر بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ میں نے تو نہ میرے راحیل شریف صاحب سے کوئی معاملے غلط تھے, نہ میرے باجوہ صاحب سے معاملے غلط تھے, یعنی کہ جنرل مشرف سے تھے غلط اور جنرل جہانگیر کرامت سے بھی تھے غلط. مطلب یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. تو یہ 2025 تک اس وقت سٹنگ آرمی چیف موجود ہے, تب تک تو شاید آپ کو فری وے مل جائے. اس کے بعد کیا کیجئے گا, کیا یہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ ثنا بات یہ ہے کہ دو کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب کو انہوں نے کوئی بریت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, یا یہ کہہ دیا ہے جی کہ ان کی طرف سے ان کے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہیں تھا, یا وہ ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہے تھے. یہ انہوں نے نہیں کہا. ظاہر ہے کہ ایک دو نام وہ لیے ہیں انہوں نے. مشرف کے دور میں بھی ان کی طرف سے جو واحد زیادتی آپ لوگ کہتے ہیں کا آئینی, آپ لوگ سے میری مراد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا میڈیا کہتا ہے کہ ان کو نکال دیا گیا تھا جب وہ باہر کے دورے پر تھے. اب اس کے پیچھے جو کہانیاں ہیں وہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو شاید آپ کے 2 پروگرام بھی ناکافی ہوں کہ وہ کیا کر رہے تھے, وہ کس طرح پرائم منسٹر کی توہین کرتے تھے جان بوجھ کے, وہ کس طرح وزیر اعظم تک ایجنسیوں کے ایسی ویڈیوز آ رہی تھیں اور ایسی کیسٹس آ رہی تھی کہ وہ گالیاں دیتے تھے وزیر اعظم کو بیٹھ کے مجلسوں کے اندر. اور پھر عالم یہ ہو گیا تھا کہ جو سرکاری تقریبات ہوتی تھیں جس میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے جی کہ سارے مہمان پہلے آ جائیں اور اس کے بعد پرائم منسٹر آتا ہے, تو وہ جان بوجھ کے بیٹھے رہتے تھے کہیں, اور جب پرائم منسٹر آ چکتا تھا, بیٹھ جاتا تھا یا بولنا شروع کر دیتا تھا تو وہ آتے تھے اس کے 5 یا 10 منٹ کے بعد, جسٹ ٹو ریئلائز کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. تو اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل تھے. جہانگیر کرامت صاحب یا اس سے پہلے دوسرے جو آرمی چیفز رہے ہیں, میں تو یہ دعوے سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہوں یا کوئی ایسی ٹھوس بات ہو. ہم تو کہتے ہیں نا جی کہ جہانگیر کرامت صاحب نے جا کے آل آف سڈن کہہ دیا کسی محفل میں جی کہ سلامتی کونسل ہونی چاہیے اور یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, بجائے پرائم منسٹر سے کہنے کے پبلکلی کہنا شروع کر دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور پھر ان کے چند مہینے باقی تھے, 3 یا 4 مہینے باقی تھے, جب وزیر اعظم نے کہا جی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں, انہوں نے کہا جی اچھا میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. وہ کوئی سیک کرنے والی بات ایسا سچ نہیں تھی. مشرف صاحب کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. کتابیں آ چکی ہیں کہ وہ کو کی تیاری پہلے سے کر چکے تھے, اور جب باہر گئے تھے کہ کو کی تیاری مکمل کر کے گئے تھے. شاید جنرل شاہد کی کتاب آ چکی ہے. اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو پہل ہوتی رہی ہے, پہل کاری جسے کہتے ہیں نا, وہ ادھر ہی سے ہوتی رہی ہے. بلکہ پہل کاری کیا, جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ادھر سے ہوتا رہا ہے. راحیل شریف صاحب کے دور میں اگر پاناما آتا ہے, ڈان لیکس آتا ہے یا اور چیزیں آتی ہیں, تو آپ بتائیے کہ ہماری طرف سے کیا تھا. ہمیں تو کہا گیا فلاں کو نکالو, اے کو نکالو, بی کو نکالو, سی کو نکالو. ہم نکالتے چلے گئے کہ یار کہیں تو یہ سلسلہ رکے گا. نہیں رکتا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے کی واپسی ہوگی سر, پرویز رشید صاحب کی اب واپسی ہوگی. میرا خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب کا جانا ہی غلط تھا. وہ ہم نے صرف مصالحت کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے ایک فیصلہ کیا تھا. پرویز رشید ایک لائل پارٹی کے رکن ہیں, انہوں نے بڑی سختیاں سہی ہیں. ان کا واپس آنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے, پارٹی کے لیے ضروری ہے. ایسے افراد کی ہمیں ضرورت ہے. میں ایک جملہ جو آپ نے اپنے سوال میں کہا تھا جی کہ میاں صاحب نے اب سلسلہ شروع کر دیا ہے جی کہ ہائی جیکر مجھے بنا دیا گیا وزیر اعظم سے, تو یہ دراصل ایک سوچ کی یا ایک خاص رویے کی وہ عکاسی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. تو اس کی جب داستان وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں کئی واقعات کی ترتیب
وہ بالکل ترتیب زمانی ہوتی ہے, زمانے کے مطابق ہوتی ہے, کہیں آگے پیچھے ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کبھی وہ یہ بھی کہیں گے جی کہ میں طیارے میں مجھے ہتھکڑی لگا کے بٹھایا گیا اور وہ ہتھکڑی کی زنجیر جو تھی وہ سیٹ سے باندھ دی گئی کہ یہ شاید بھاگ جائے گا. کبھی وہ اپنے سیل کی کہانیاں بیان کریں گے. آج ہم کہتے ہیں جی کہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے, ہو رہی ہے باوجود وہ تو خود کہتے تھے جی کہ میری سلامتی کو خطرہ ہے اور آتے نہیں تھے کورٹس میں. لیکن میاں صاحب کی تو سماعتیں اٹک جیل میں ہوتی رہی ہیں, اٹک قلعے کے اندر, اٹک جیل نہیں, اٹک قلعے کے اندر ہوتی رہی ہیں. ان کے سارے کیسز اٹک قلعے میں چلے, جو سزائیں ہوئی ہیں اور ہائی جیکر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنے. تو چھوڑیں, باتیں یہ ہیں کہ یہ سلسلے وہ جو کہتے ہیں نا احتساب یا پتہ چلنا چاہیے, تو ان کی جگہ ثنا اگر ہم بیٹھ کے سوچیں نا تو ایک شخص کے اندر جینون کوسچنز پیدا ہوتے ہیں جو 3 دفعہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اور اس کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے. اور صرف نکالا نہیں جاتا, خان صاحب کے ساتھ تو ایک عدم اعتماد ہوئی نا, پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں عدم اعتماد ہوئی, اور وہ آرام سے اپنے دفتر میں جو کچھ کاغذات لینے تھے یا جو کچھ اثاثہ وہاں تھا وہ لے کے گھر چلے گئے, کسی نے انہیں نہیں چھیڑا. نواز شریف کو تو دھکے دے کے ہر دفعہ نکالا گیا, ہتھکڑیاں لگا کے وہاں سے اٹھا کے. سر اگر پہلی دفعہ میں اگر پوچھ گچھ ہو جاتی اور اس پر کوئی سزا بچ جاتی تو شاید دوبارہ نہ ہوتا. چلے وقت ہمارے ساتھ رہے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے آئندہ 4تھی بار پرائم منسٹر بنیں گے نواز شریف, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں. صدیقی صاحب, اگلی باری پھر زرداری یا اگلی باری پھر نواز شریف کی باری؟ اگلی باری بھی عوام انشاءاللہ جو جس کو ووٹ دیں گے اس کا نام زرداری ہوگا یا نواز شریف ہوگا, وہی آئے گا اور وہی آنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک سلوگن ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, جو بار بار میاں صاحب یہ باتیں کہہ رہے ہیں, اس کا ناطہ اسی چیز سے جڑتا ہے کہ ووٹ جس کو ملتا ہے اسے آنے دیں, اسے حکمرانی کرنے دیں, اسے پالیسیاں بنانے دیں, اسے ملک کی باغ ڈور جب آپ دیتے ہیں تو ملک کی باغ ڈور سنبھالنے دیں, اسے کسی بگی کا گھوڑا نہ بنائیں کہ جی جدھر آپ جانا چاہیں گے وہ مڑتا چلا جائے گا. سادہ اکثریت ایٹ لیسٹ, صدیقی صاحب سادہ اکثریت ایٹ لیسٹ کی بات ہوئی ہے, سادہ اکثریت ایٹ لیسٹ ملے گی نون لیگ کو. کیا آپ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس وقت بار بار لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہے, پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں مل رہا, انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کروائے, اس کے اوپر 40 سوال ان کو آج تھما دیے گئے, اور انہوں نے بار بار یہ استفسار کیا علی ظفر صاحب نے, کیا باقی پارٹیز کے ساتھ بھی آپ یہی رویہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی ناانصافی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میرا تو جو نقطۂ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اور مجھے اس نظام سے بھی تھوڑی شکایت ہے. ریاست بھی شاید اپنا کردار پورا ادا نہیں کر رہی. پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو سیاسی جماعت کہلاتی ہے سیاسی جماعت, اور وہ کام کرتی ہے جو 9 مئی کو ہوئے, وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوتی ہے, وہ کور کمانڈروں کے گھر جلاتی ہے, وہ طیارے جلاتی ہے, وہ کوئٹہ چھاونی سے شروع ہو کے چکدرہ چھاونی تک تاخت و تاراج کرتی چلی جاتی ہے, اینڈ اٹ کلیمز ٹو بی اے پولیٹیکل پارٹی. اس کا تو فیصلہ کریں نا پہلے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو پھر یہ جو کچھ بھی کارروائی ہوئی ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے زمرے میں آتی ہے. پھر مان لیں کہ جس طرح کوئی احتجاج کرتا ہے, جس طرح کوئی پتھر مار دیتا ہے بس کو, جس طرح کوئی گاڑی جلا دیتا ہے, یہ ایسا ہی کوئی واقعہ تھا. اگر ایسا ہی تھا تو پھر ان کے کوئی جو استحقاق ہیں وہ سلامت رہنے چاہیے. اگر یہ ایسا نہیں تھا, یہ ڈیفرنٹ تھا, یہ نہ نون نے کبھی کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کیا, نہ کسی اور جماعت نے کیا, نہ انہوں نے کیا جو دہشت گرد تنظیمیں کہلاتی ہیں, ایک دن میں انہوں نے بھی نہیں کیا. وہ بھی مہینوں سوچتے تھے, کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ کرتے تھے اور واردات کرتے تھے. انہوں نے تو ایک دن میں پورے پاکستان میں آگ لگا دی نا. اینڈ اف دے آر اسٹل اے پولیٹیکل پارٹی تو پھر ان کے حقوق ہیں. میرے نظر میں ایسی پارٹی ایک راستہ چنے کہ جی ہم اس کو کلیم نہیں کرتے, یہ جو کچھ تھا غلط تھا, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اور ہم ایسا ہوا ہے, دیکھیں نا الذوالفقار جو تھی, بے نظیر نے اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ کیا. اس نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تیار اغوا میرا بھائی ہوگا لیکن میں نہیں اسے اون کرتی. وہ الطاف حسین سے کو ڈس اون کیا, موجودہ جو ہماری ایم کیو ایم ہے. تو یہ ڈس اون کریں نا, اور پھر آئیں پاک صاف مصفہ ہو کے, اپنے حقوق بھی ہم ان کے لیے لڑیں گے.
لیکن اگر یہ شام کو جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کریں اور صبح الیکشن کمیشن میں کھڑے ہو کے کہیں ہمارا حق دو, تو میرے لیے کم از کم یہ سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ نے کافی کلیئرلی جواب دے دیا. آخر میں صرف یہ بتا دے گا صدیقی صاحب کہ یہ ہم چینج آف فیس دیکھیں گے وہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر, چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے؟ ڈیفرنٹ تو یہ ہونے جا رہا ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ, ڈیفرنٹ تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو 3 دفعہ عوام نے وزیر اعظم چنا, وہ انشاءاللہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اور یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز پاکستان میں ہونے والی ہے کہ 4 دفعہ ایک شخص وزیر اعظم بنے گا, وزیر اعظم ہاؤس میں جائے گا اور انشاءاللہ اس کرسی پہ بیٹھے گا جس کرسی سے آپ 3 دفعہ اسے دھکے دے کے نکال چکے ہیں, اور عوام پھر اسے وہاں بٹھائیں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرینٹ تھنگ, ایک انقلاب آئے گا. دوسرا یہ ڈفرینٹ ہوگا کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ کسی شخص کو اگر وہ پولیٹیکل ارینا کے اندر رہتا ہے, نواز شریف نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو کچھ دوسری جماعت ایک کر رہی ہے, وہ ہر وقت ہر ظلم سہا, لیکن یہاں سے آپ کو یاد ہے کہ جب انہیں 28 جولائی کو نکالا گیا 2017 کو, تو کتنا بڑا جلوس لے کے وہ 5 دن میں لاہور پہنچے تھے. جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرا تھا ان کا جلوس, کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا ادھر, کوئی پتا, کوئی بوٹا, کوئی درخت, کوئی گملہ, کچھ نہیں ٹوٹا. زرداری صاحب کی جماعت ہے, کیا کیا سختیاں نہیں آئی, محترمہ قتل ہو گئی, بھٹو صاحب ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے شہید کر دیے گئے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ان لوگوں کو اس چیز کا اب جواب دینا چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب آئیں گے, میاں صاحب کا ایک نیریٹو ہے سیدھا سیدھا, اور وہ بیانیہ نہیں ہے, ان کا بیان یا الفاظ کی حد تک نہیں ہے, عمل کی حد تک ہے. آج بھی جو کہہ رہے تھے نا جی کہ میں لواری ٹنر بناتا ہوں, آج وہ لائٹ موڈ میں تھے, لائٹ باتیں کر رہے تھے. کراچی کو میں امن دیتا ہوں تو آپ ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں, لواری میں بناتا ہوں تو آپ ووٹ کسی ایک جماعت کو دے دیتے ہیں. تو یہ ان کے دل میں رہتا ہے کہ یار میں تعمیر کروں, ترقی کروں, لوگوں کے خواب پورے کروں اور لوگ میرے ساتھ رہیں. ہر سیاستدان کی طرح ایک آرزو ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ نئی چیز ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. مطلب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب رہ گئے, سوال کا جواب یہ ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, آپ نے جوائن کیا. یہاں وقفہ لینے جا رہے ہیں ہمارے سے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے آئندہ 4تھی بار پرائم منسٹر بنیں گے نواز شریف, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے, اس میں اکبر ایس بابر صاحب کا بڑا ایک ریزرویشن سامنے آئی. آج اس کی پلی بھی سنی گئی الیکشن کمیشن میں. اسی پر مزید بات کریں گے کیونکہ بار بار کو کہا جا رہا ہے کہ پلانٹڈ ہیں اور یہ بانی رکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں. بابر صاحب, علی ظفر صاحب واز ویری کلیئر ٹوڈے, گوہر علی خان صاحب also very clear, اور انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر 40 سوال کا ایک پھر سے ان کو سوالات دے دیے گئے ہیں جن کا جواب دیں, which is a little I think unfair, کیونکہ باقی پارٹی سے تو یہ نہیں پوچھا جا رہا. تو آپ کے اعتراضات کیا ہیں, and where does this position, what is your position on this right now? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انفارچونیٹلی یہ وہ جو پارٹی آف ایلیگیشن جنہوں نے ہمیشہ الزامات ہی لگائے بجائے اس کے کہ میرٹ پہ بات کریں اور اپنے دلائل اور ثبوت کے ذریعے بات کریں, تو میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے ڈیموکریسی کا. اگر ایک جماعت جو ہے, اور یہ تمام جماعتوں پہ لاگو ہونا چاہیے, اگر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے ورکرز کو ٹرسٹ نہیں کرتی اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کرنے کے لیے, اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی, اور اس کے بعد ڈیمانڈ کرتی ہے نیشنل الیکشنز میں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, تو وہ بیسیکلی ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں چند لوگوں اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں, اور وہ اس کو ایک محض ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اقتدار کے لیے. اب چونکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو ایشو ہے یہ میں نے نہیں شروع کیا, یہ کوئی 1.5-2 سال سے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کیا 23 نومبر کو, جو انہوں نے بڑا لینئنٹ ویو لیتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو الیکشنز کیے ہیں وہ غلط ہے اور وہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں اور آپ کو 20 دن دیے جاتے ہیں. اب 20 دن دینے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نے اس دفعہ بھی اگر ٹرانسپیرنٹ اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرائے تو اس کے بڑے سیریس امپلیکیشنز ہیں انڈر دا لا. اس لا کا بھی ریفرنس دے دیا. تو میری ساری انڈیور یہ تھی
جو میں نے پریئر لی وہ نمبر 1 یہ تھی کہ یہ ٹوٹل ایک فراڈ ہوا ہے, نو الیکشن, پیور سلیکشن. دوسرا یہ پی ٹی آئی کو دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرے رادر دین ٹیکنگ دا لیگل ایکشن جس کے نتیجے میں بلہ بھی لیا جا سکتا ہے. اور تیسرا میں نے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ آپ کو انڈیپینڈنٹ مانیٹرز لگائے. آخر کنکلوژن میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیے آپ تمام سیاسی جماعتوں پہ یہ قانون لاگو کریں, کیونکہ جب تک یہ تمام سیاسی جماعتیں فیملی اور انڈیویجول فیفڈم سے آزاد نہیں ہوں گی ہمارے یہاں صحیح ریپرزینٹیو ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکتی. یاد رکھیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ورکر کا انڈر دا کانسٹیٹیوشن لا اینڈ دی الیکشن ایکٹ 2017. اسی طرح فنڈامنٹل رائٹ ہے جس طرح نیشنل الیکشنز ہیں. تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر ایک شفاف نہیں ہوگا تو دوسرا جو ہے بے معنی ہو جاتا ہے. اب آج کی جو پروسیڈنگز ہے الزامات پہ تو میں آتا ہوں. آج کی جو پروسیڈنگ میں جو سب سے شاکنگ بات نکلی اور جس نے ویلیڈیٹ کیا میرا جو کنسرن, میں سال ہر سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں محض چند خاندانوں کے ہاتھ میں. آج ان کے جو لیگل کاؤنسل تھے علی ظفر صاحب, انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا کہ پی ٹی آئی از اے پرائیویٹ اینٹی, کوٹ ان کوٹ. ساتھ انہوں نے کہا کہ جس طرح لاہور جمخانہ کے الیکشنز ہوتے ہیں, لاہور جمخانہ کلب کے الیکشنز ہوتے ہیں جس میں ممبرز کو صرف اختیار ہے, اسی طرح پی ٹی آئی میں صرف ممبرز کو اختیار ہے. امیجن دا کمپیریزن, امیجن لاہور جمخانہ کلب. اب میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف, فار دیٹ میٹر اینی پولیٹیکل پارٹی از اے پبلک اینٹی. یہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے گورنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, بائی دا لاز الیکشن ایکٹ 2017 اینڈ ایچ پارٹیز کانسٹیٹیوشن. یہ کوئی پرائیویٹ کلب نہیں ہے, یہ کوئی پرائیویٹ اینٹی, کوٹ ان کوٹ پرائیویٹ اینٹی کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی سے تو ہمارا سارا سیاسی نظام جو ہے وہ لاپ سائڈڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کے پاس آپشنز نہیں آتے جنون جو پاکستان کے مسائل حل کر سکے. وہی خاندان وہی لوگ ریسائیکل ہو کے آتے ہیں اور بار بار آ کے ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں, اور ہم مزید اس ان اینڈنگ کویگمار ہے جو کرائسس کا ہے جس میں ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اب آپ نے کہیں تو اس کا سرا پکڑنا ہے کہ یہ کہاں سے اس کو شروع کرنا ہے. میری نزدیک آپ نے جمہوریت کی بنیادیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, ایک منٹ بابر صاحب, آپ کے نزدیک الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیا آپ کو اس پہ فیتھ ہے؟ کیا وہ انٹریکسیز کو صحیح طور پر دیکھ پا رہا ہے؟ کیا وہ اس کی اسکروٹنی درست ہے؟ کیا اب آپ یہ اگین آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, فیتھ ہے؟ اور جو آپ خاندانوں کی بات کر رہے ہیں, موروثی سیاست کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو مزید ڈیفائی کریں گے اس کیس کو تو ہو سکتا ہے بلے کا نشان بھی جائے, اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں بھی نہ ہو. تو پھر دیٹ ریلی ایکچولی آپ کا خود کا ہی ایک جو موٹیو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے میرا موٹیو تو ختم نہیں ہوتا, کیونکہ میں تو نہیں رسپانسبل میلیفائڈ الیکشنز کرانے کے لیے, میں تو نہیں رسپانسبل کہ ایک بوگس الیکشن کرایا گیا, میں تو نہیں رسپانسبل کہ الیکشن کی لوکیشن تک سیکرٹ رکھی, میں تو نہیں رسپانسبل کہ ووٹر لسٹ نہیں جاری کی گئی, میں تو نہیں رسپانسبل کہ نامینیشن پیپرز کسی کو نہیں ملے انکلوڈنگ مجھے اور میرے وفد کو جو ہم 1 دسمبر کو پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں گئے. تو دیکھیے blame squarely lies with the PTI leadership جو اس کو ایک پرائیویٹ اینٹی سمجھتے ہیں. تو میں کیسے ذمہ دار ہو گیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پبلک اینٹی ہے اینڈ اٹ شوڈ بی گورنڈ انڈر دی لاز, اینڈ تمام جماعتوں کو اس لاز کے نیچے لایا جائے. سو کانسیکوینسز کے بھی رسپانسبل وہی لوگ ہوں گے. میں تو یہ چیز ایک پرنسپل پہ کھڑا ہوں کہ دیکھیے یہ پرنسپل آپ کو اپنانا ہوگا اور سٹارٹ اپنے گھر سے, کیونکہ میرا لوکل سٹینڈ ہے پی ٹی آئی کا ہے, تو میں پی ٹی آئی کے ایشوز کو چیلنج کرتا ہوں. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ کے میں شوز میں آتا رہا 8 سال میں الیکشن کمیشن کے باہر فارم فنڈنگ کیس کیا, میں جو تمام میرے الزامات ہیں سچے ثابت ہوئے. 8 سال یہ الیکشن کمیشن کے باہر جھوٹ بولتے تھے, جس طرح آج بھی انہوں نے جھوٹ بولا, آج بھی انہوں نے بارہا جھوٹ بولے, یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہماری ممبرشپس کو کہا کہ جی ممبر نہیں. آج میرے وکیل سید احمد حسن شاہ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے مئی 8 2017, مئی 30 2018, اور اس کو اب چھوڑیے سپریم کورٹ کا حنیف عباسی کیس میں پیرا 54 جس میں لکھا ہے کہ یہ پٹیشنر جو میرا حوالہ دیا کہ فاؤنڈر ممبر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ میری ممبرشپ جو ہے وہ جوڈیشل ورڈکٹس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ ہی از اے ممبر آف پارٹی, اینڈ یٹ یہ کھڑے ہو کے. تو میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اب میں ان کو چیلنج کروں گا ان دا سینس, ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز کریں. دس از کنٹمپچوس کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں, کھلا جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ممبر نہیں ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے بھی ممبر ہیں جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی جن کو کمپلینٹ فائل کرنے کے بعد ٹرمینیٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی سے. وہ لیٹر پڑھ کے سنایا گیا 9 دسمبر دس ایئر کا, جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی. اب وہ اس وقت اگر یہ کہتے ہیں ممبر ہی نہیں تھے تو پھر آپ ان کو پارٹی سے کس قانون کے تحت نکال رہے ہیں, اور وہ بھی وداؤٹ شو کاز اینڈ ڈیو پروسیس, کیونکہ یہ اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں. یہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. یہ ورکروں کو استعمال کرتے ہیں ڈنڈے کھانے کے لیے, جیل میں جانے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے. اس کے بعد آ کے وہی حربے اختیار کرتے ہیں. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں, آپ سے مراد آپ نہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہی سیاست, فیلڈ سیاست ری سائیکل ہو کے بار بار آ کے مسلط ہو اور ہم لوگ پریشان حیران پھرتے رہے کہ یہ ہمارے مسئلے کا حل کیوں نہیں. بھائی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. وہ آتے ہیں اقتدار کے لیے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ٹیکس پیئر ایکسپینس پہ. وہ آپ کے اور میرے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ان کا موٹیو ہی نہیں ہے پالیٹکس کا. سر لیکن آپ کو بار بار کہہ رہے پلانٹڈ ہیں آپ. اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہو گیا, آپ کی اس میں 8 سال کی جدوجہد شامل ہے. اب یہ بات ہے, لیکن اب بانی جو پی ٹی آئی ہیں خان صاحب, اگر وہ آپ کو پارٹی کا حصہ نہیں سمجھتے, جو کہ وہ نہیں سمجھتے, اور اگر انہوں نے کسی کو نامینیٹ کر دیا ہے تو پھر آپ کا اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ اسے میرا اس میں یہ رہتا ہے, بڑا پرنسپل ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے میرے پاس تمام اختیارات ہیں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت میں جا سکتا ہوں, میں اپنی سیاسی جماعت بھی بنا سکتا ہوں. مجھے بہت لوگوں نے مشورہ دیا. جس وقت the moment I do that I have ceded that principle کہ سیاسی جماعتیں کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی, کسی انڈیویجل یا فیملی کی فیوڈم نہیں ہوتی. یہ تمام ورکروں کی جماعت ہوتی ہے جنہوں نے خون پسینہ لگایا. اس پارٹی کو ہم نے بنایا ہے, چند لوگوں نے بنایا ہے. 16 سال ہم نے اس کی برانڈنگ کی ہے. ہم نے اس کا جو سارا امیج ہے وہ ہم نے بنایا. اس کا ووٹ بینک ہم نے بنایا ہے. یہ ووٹ بینک پاکستانی عوام کے لیے بنایا تھا, چند ٹولوں کے لیے نہیں تھا جو پہلے اے ٹی ایمز آئے, پھر یہ سیاستدان آئے اجرتی, پھر پاکستان تحریک انصاف کے کنگلے تھے جو اب ارب پتی ہو گئے, اور اب ایک وکیلوں کا ٹولہ ہے جو آ کے اس پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو برانڈ نیمز اور برانڈ فیسز کسی اور جماعت کے تھے. یہ اس لیے نہیں بنی تھی یہ جماعت, یہ ہم نے بنائی تھی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. یہ اقتدار کی سیڑھی نہیں تھی چند ٹولوں کے لیے. سو عمران خان فار دیٹ میٹر anybody in the party has no right, he doesn't own this party. It is not a proprietorship, it is a public entity governed by laws, and all those who contributed to making this political party have stakes in it. اچھا, سو should I congratulate you کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی آپ کی پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں, آپ کے ساتھی ہو گئے ہیں, یا آپ اسے بھی نگیٹ کریں گے؟ دیکھیے میں نے آج الیکشن کمیشن کے بعد میں نے 3 وکلاء کو, اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس میں حامد خان بھی شامل ہے, کیونکہ حامد خان پہلے دن سے پی ٹی آئی کے, اور میں ان کو بڑے قریب سے جانتا بھی ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال پہلے 15 جون 2022 کو میرے ساتھ طلعت حسین کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اکبر بابر جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے. اور میں کیا کہہ رہا تھا, میں نے کہا پارٹی کو ادارہ بنائے, پارٹی میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئے, پارٹی میں الیکشنز کر رہے ہیں, پارٹی میں لیڈرشپ ورکر کو دے. تو اس وقت اگر وہ میرے سے اتفاق کر رہے تھے, تو آج پھر کیونکہ آج صرف فرق یہ ہے کہ آج جو قبضہ گروپ ہے وہ وکلاء, ان سے چند وکیلوں کا تعلق ہے. یہ پرنسپل میں نے آج ان کو پبلکلی چیلنج کیا. حامد خان, لطیف کھوسہ, اعتزاز احسن, میں نے کہا میرے سے پبلک ڈبیٹ کرے on any issue including intra party elections, میری membership, and let the people watching decide کہ کون سچ بول رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ عوامی عدالت لگائیں. آپ روزانہ مختلف عدالتوں میں دلائل دیتے ہیں, بڑے سے بڑے آپ لائرز ہیں. میں تو لائر نہیں ہوں, but I challenge them all because truth is on my side. ٹھیک ہے, truth is on your side and you're challenging them. Hopefully we'll also get their say in the next program. بہت شکریہ آپ نے اکبر بابر صاحب ہمیں وقت دیا, وقت ہمارے ساتھ رہے. ایک پارٹی کے جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے, دوسری پارٹی اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ جو تھے انٹرم سیٹ اپ کے, سرفراز بگٹی صاحب, ان کو مفلر بنایا ہے زرداری صاحب نے. لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کوچ فرما گئے ہیں. اب معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ الیکشنز کا دور ہے, بلے کا نشان اب تک ایک سوالیہ نشان ہے. اور اکبر ایس بابر صاحب نے حامد خان صاحب کو, اعتزاز احسن صاحب کو, لطیف کھوسہ صاحب کو کھلا چیلنج دے دیا ہے. اس کو یہ اپنائیں گے, اس کی آ کے کوئی جواب دہی ہوگی یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. آپ نے پروگرام دیکھا, شکریہ.